شیان نے گردن گھما کر اس طرف دیکھا جس طرف فائزہ نے اشارہ کیا تھا اور پھر تیزی سے تانیہ کی طرف آیا۔ اس کے سامنے کارپیٹ پر بیٹھ گیا اور بےتابی سے اس کی دونوں کلائیاں اپنے ہاتھوں میں تھام کر رٹولتے ہوئے اس نے کہا، تم ٹھیک تو ہو؟ پھر اس کی کلائیاں چھوڑ کے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کے بولا، یہ کیا حرکت تھی؟ کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ تانیہ نے کب شیان کے ایسے انداز دیکھے تھے؟ وہ تو اتنی بری طرح سے بوکھلا گئی کہ کچھ بولنے کا خیال تک نہیں آیا۔ یوں بھی وہ سارے ڈرامے سے لا علم ہی تھی، بس ایک ٹک شیان کو دیکھتی رہی۔ فائزہ نے کہا، تانیہ نے کوئی خودکشی نہیں کی، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ ذرا سا سر موڑ کر شیان نے فائزہ کو دیکھا۔ جھوٹ بولا تھا؟ لیکن کیوں؟ اس کے اعصاب اس قدر ٹوٹے ہوئے تھے کہ اسے غصہ بھی نہیں آیا۔ تمہیں یہاں بلانے کے لیے، صرف اس لیے تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ اب اس کے لہجے میں ہلکی ہلکی آنچ آنے لگی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے جھوٹ نے میری کیا حالت کی ہوگی؟ تانیہ کو کچھ ہو گیا تو اس سے آگے کا سوچ کر دل چاہ رہا تھا جیپ سامنے سے آتے کسی ٹرک سے ٹکرا دوں۔ ہر سیکنڈ کے ساتھ لگ رہا تھا روح جس کا ساتھ چھوڑتی جا رہی ہے۔ تانیہ نے خودکشی کر لی؟ اتنی بڑی بات تم نے ایسے ہی بول دی؟ مذاق ہے یہ تمہارے لیے؟ آخر میں اس کی آواز دھاڑ کی مانند گونج گئی۔ تانیہ بھی ایک پل کو سہم سی گئی، مگر فائزہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تیز ہو کر بولی، چلو میرے لیے مذاق ہی صحیح، مگر تمہیں کیا؟ تانیہ میری دوست ہے، تمہاری کیا لگتی ہے؟ کیوں جان نکل رہی ہے تمہاری؟ کیوں دیوانوں کی طرح دوڑے چلے آئے؟ تانیہ جیے یا مرے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے؟ وہ طیش میں آ کر بولا۔ اچھا؟ فائزہ اس کا مذاق اڑانے کے انداز میں ہنسی۔ اب یہ بھی بتا دو کہ فرق کیوں پڑتا ہے؟ تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ فائزہ کے مقابل کھڑا وہ اسے گھورنے لگا تو فائزہ کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوگی۔ میں جانتی ہوں تم کیوں کبھی نہیں بتاؤ گے۔ شیان نظریں چراتا اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ میں اکثر سوچتی ہوں یہ پر سمجھ نہیں پاتی کہ کیا بزدل لوگ ہی محبت کرتے ہیں یا محبت کرنے والا ہر بزدل بن جاتا ہے؟ اب وہ جان بوجھ کر اسے اکسا رہی تھی۔ وار کارگر گیا شیان بولا تو اس کے لہجے میں آگ سی تپش تھی۔ میں بزدل نہیں ہوں۔ اچھا تو ہمت والے ہو؟ وہ بدستور اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ بچے کی طرح شیان کو پچکارتے ہوئے بولی، تو پھر بول کر دکھاؤ کہ تمہیں تانیہ سے محبت ہے۔ چلو شاباش بولو، اب بولو بھی۔ وہ دونوں اس پر جھگڑ رہے ہیں اور تانیہ بس منہ اٹھائے تماشائیوں کی طرح فکر ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ فائزہ کے الفاظ پر اس کی نگاہیں شیان کی طرف اٹھ گئیں۔ شیان ایڑی پر گھومتا فائزہ کے سامنے آ گیا، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھڑکتے ہوئے لہجے میں بولا، میں تانیہ سے محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ اس کی خاطر 100 بار جان سے گزر جاؤں گا۔ آنکھیں میچ کر سانس باہر چھوڑتی تانیہ نے آج جانا تھا کہ کبھی کبھی لفظ بھی زندگی بن جاتے ہیں، مگر اگلے لمحے لفظوں نے ہی اس کی روح کھینچ لی۔ مگر میں تانیہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نور الہدیٰ فاروقی کی بیٹی ہے۔ تانیہ نے اپنے پاپا کے حوالے پر حیران ہو کر فائزہ کو دیکھا۔ نہیں، شیان نے تردید کرتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ اظہر فاروقی کی پوتی ہے۔ فائزہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اگر یہ بات اتنی ہی اہم تھی تو محبت کرنے سے پہلے اس کا شجرہ نسب معلوم کر لیا ہوتا۔ پھر وہ تانیہ کی طرف مڑی۔ سنا تم نے، یہ وجہ تھی تم سے گریز کرنے کی؟ بلکہ تم کہاں جانتی ہوگی، میں بتاتی ہوں۔ تم ملیحہ فاروقی کو جانتی ہو؟ اظہر فاروقی کی اکلوتی بیٹی تھی وہ، اور تمہارے پاپا کی کزن۔ لیکن ان کا ایک اور تعارف بھی ہے، وہ شیان کی ماں تھی۔ پتہ نہیں تم جانتی بھی ہو یا نہیں، مگر ان کی اور وجدان انکل کی لو میرج تھی اور اظہر فاروقی اس شادی کے خلاف تھے۔ جب وہ کسی طرح نہیں مانے تو آنٹی نے گھر چھوڑ دیا اور بس کہانی ختم۔ نہیں فائزہ، کہانی تو اس موڑ سے شروع ہوئی تھی۔ شیان نے دکھی لہجے میں کہنا شروع کیا، میری ماں کی زندگی کے اذیت بھرے لمحوں کی کہانی۔ وہ اپنے بابا جان سے بہت محبت کرتی تھیں اور انہیں لگتا تھا کہ وہ بھی ان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں اور ایک دن وہ اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر اس رشتے کو قبول کر لیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ان کی انا نے امی کو توڑ کر رکھ دیا، مگر نانا جان نہیں جھکے اور امی یہ سہ نہیں پائیں۔ تانیہ، صرف 20 برس کی عمر میں میری ماں مر گئی، صرف 20 برس کی عمر میں۔ تانیہ کے لیے یہ خبر نئی نہیں تھی، لیکن شیان کے لہجے کا کر محسوس کیے بنا نہ رہ سکی اور سر جھکا لیا۔ کون ذمہ دار ہے؟ میں نے اپنی ماں کو کھو دیا، کس کا قصور ہے؟ ابو؟ اس نے اپنے ہونٹ کاٹے۔ مجھے وہ کبھی زندہ نہیں لگے۔ پانے اور کھونے میں اہم وہ نہیں ہوتا جو پایا ہو، جو کھو دیا ہو اس کا درد زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ میں تمہیں درد نہیں دے سکتا تانیہ، امی نے ایک رشتے کو پا کر ایک رشتے کو کھو دیا تھا، پر اس رشتے کو کھو دینے کا ملال زندگی بھر نہیں گیا، اور تم ایک شایان مصطفیٰ کو پانے کے لیے کتنے رشتوں کو کھو دو گی اور کھو کر کیا جی پاؤ گی؟ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور شیان کو اپنا جواب مل گیا۔ فائزہ کو تانیہ کے آنسو دیکھ کر دکھ ہوا۔ تم غلطی پر ہو شیان، تانیہ کو کچھ کھونا نہیں پڑے گا۔ سبھی کہتے ہیں نور الہدیٰ فاروقی بہت مہربان شخص ہیں، گھنی چھاؤں کی طرح۔ ان کے دل میں
ہر کسی کا درد سما جاتا ہے. وہ اتنے کیئرنگ ہیں کہ کسی تھرڈ پرسن کے لیے بھی آؤٹ آف دا وے جا سکتے ہیں. وہ کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. لیکن اظہر فروخی ان کی کمزوری ہے. وہ اور ان کی سافٹ نیچر ہی انہیں کبھی نانا جان سے بغاوت نہیں کرنے دے گی. اور نانا جان مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے. نہیں ریجیکٹ کر کے آخر وہ کسے ریجیکٹ کریں گے؟ اپنی ہی بیٹی کو فائزہ نے دلیل دی. وہ اپنی بیٹی کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. شایان نے اس کی دلیل رد کر دی. فائزہ کچھ بول نہ پائی. تانیہ بے حس نگاہوں سے کارپیٹ کو گھورتی ان دونوں کی باتیں سنتی جا رہی تھی. اسے لگ رہا تھا کہ وہ آج صرف سننے کے لیے ہی یہاں آئی تھی. اس نے کہیں بھی کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی مگر شایان کی اگلی ہی بات نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا. شایان نے کہا نانا جان صرف انا پرست اور سخت مزاج ہی نہیں ہیں، وہ ضدی اور گھمنڈی بھی ہیں. امی نے ابو سے شادی کر کے ان کا گھمنڈ توڑا تھا اور نانا جان کبھی اس بات کو نہیں بھولیں گے. مجھے قبول کرنا ان کے لیے ہار ماننے جیسا ہے. انہوں نے وجدان مصطفیٰ سے ہار نہیں مانی، مجھ سے کیسے ہار مان لیں گے؟ بیٹی کی موت ان کی ضد نہ توڑ سکی. تانیہ ان کی ضد کے آگے کیسے ٹھہر پائے گی؟ ان کی ضد ٹوٹ چکی ہے. شایان میں نے انہیں آنٹی کو یاد کر کے روتے ہوئے دیکھا ہے. میں مانتی ہوں دادا جان اپنی ضد پر اڑ گئے تھے، پر آنٹی نے بھی تو ضد نہیں چھوڑی. پھر کون کس سے شکایت کرے؟ مانا وہ غصے میں تھے اور غصے میں انہوں نے آنٹی کو اپنی زندگی اور گھر سے بے دخل بھی کر دیا. تو کیا باپ کو اپنی اولاد سے ناراض ہونے کا بھی حق نہیں؟ اور آخر کتنے عرصے تک ناراض رہتے؟ وہ ایک دن تو مان ہی جاتے. چلو مانا آنٹی کو زندگی نے مہلت نہیں دی، پر انکل کو تو انہیں منانے آنا چاہیے تھا. آنٹی آخر ان کی اکلوتی بیٹی تھیں اور یہ سن کر وہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں. دادا جان کا غصہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا اور وہ انکل کو اور انہیں اپنے خاندان کا فرد مان لیتے. وہ خود کو بابا جان کی طرفداری کرنے سے روک نہیں پائی تو اس کی حمایت میں بول پڑی. شایان چپ کر کے اس کی بات سنتا رہا. پھر جب وہ چپ ہوئی تو کہا اپنی غلط فہمی دور کر لو. نانا جان امی کے جنازے میں شامل تھے کیا؟ تانیہ سچ مچ حیران ہوئی. نہ ہی کبھی یہ سوچنا کہ وہ اپنی ضد چھوڑ چکے ہیں. ان کے آنسو کس احساس میں بہہ جاتے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن اگر واقعی ایسا ہوا ہوتا تو وہ ابو کو نہ سے ہی کم از کم مجھے قبول کر لیتے. مگر 27 سال میں اور وہ ایک بار بھی مجھ سے نہیں ملے. ایسے میں تم کیا کہو گی؟ آئی ایم شاکڈ. ہلکے سے بڑبڑائی. شایان ایک بار پھر اس کے پاس آ بیٹھا. کارپیٹ پر بیٹھ کر اس نے تانیہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے. تانیہ میں نے تمہیں خود سے بڑھ کر چاہا ہے، پھر بھی مجھ میں حوصلہ ہے کہ تمہیں کھو دوں، لیکن تم کھو جاؤ گی تو میں سہ نہیں پاؤں گا. شایان. تانیہ نے اس کا نام لے کر کچھ کہنا چاہا، پھر گلا رند گیا تو وہ چپ ہو کر ہونٹ کاٹنے لگی. اسے تکلیف میں دیکھ کر شایان نے دھیرے سے سرگوشی کی. آئی ایم سوری. تانیہ کے آنکھوں سے آنسو لڑیوں میں بہنے لگے تھے. شایان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر اس کے آنسو پونچھے تو وہ شایان کے ہاتھ تھام کر اور بھی شدت سے رو پڑی اور روتے روتے اس نے اپنا سر شایان کے کندھے پر رکھ دیا اور اس کے شانے سے لگی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی. اور شایان لب بھنچے ساکت تھا. وہ شخص جسے آپ کبھی تکلیف نہ دینا چاہیں، پھر آپ کے ہاتھوں تکلیف اٹھا کر آپ کے ہی شانے پر سر رکھ کر روئے تو آپ کیا کریں گے؟ فائزہ بھی افسردہ سی کھڑی تھی کہ حال کے دروازے پر سایوں کو محسوس کر کے اس نے دروازے کی جانب دیکھا. وجدان کے ساتھ آفاق، سمیرہ اور سمد حیران کھڑے شایان سے لگ کر روتی تانیہ کو دیکھ رہے تھے. پاپا. فائزہ کی آواز پر شایان نے یوں ہی بیٹھے ہوئے گردن موڑ کر دیکھا. تانیہ نے بھی اس کے شانے سے سر اٹھا کر دیکھا. پھر وہ اٹھی اور آنسو پونچھتی باہر نکل گئی. شایان بھی تانیہ کے جاتے ہی اٹھ کر چلا گیا. یہ سب کیا تھا؟ شایان کے چلے جانے کے بعد سمیرہ نے فائزہ سے پوچھا، جو پہلے تو ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی مگر اب اسے ان کی آمد غنیمت لگ رہی تھی. خود پر قابو پا کر وہ بولی آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں، میں سب بتاتی ہوں. تانیہ کا یوں گیٹ سے لوٹ جانا مریم کو اچنبھے میں ڈال رہا تھا. وہ اندر آ کر بابا جان کے کمرے میں چلی گئی. عجیب سی بات ہے بابا جان، ابھی تانیہ آئی تھی، گاڑی سے نکلی، پھر کچھ سیکنڈ فون پر بات کر کے وہ واپس گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی. کوئی ضروری کام نکل آیا ہوگا. بابا جان نے کتاب بند کر کے چشمے میں سے انہیں دیکھا. بتا کر جانے میں کیا حرج تھا؟ اب میں بیٹھی پریشان ہوتی رہوں گی. وہ بولی تو بابا جان مسکرا دیے. تو بیٹا مت پریشان ہونا، انہوں نے سنا ہی نہیں. ایسا کرتی ہوں اسے فون کر لیتی ہوں. بول کر اٹھی اور کمرے میں رکھے ٹیلی فون سیٹ سے ہی نمبر ڈائل کرنے لگی. کچھ دیر ریسیور کان سے لگا کر انہوں نے واپس رکھتے ہوئے کہا فون بند ہے، آ جائے گی تھوڑی دیر میں، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ وہ رسان سے بولے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ناچار وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی. مگر جب تانیہ کو گئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تو وہ اپنی پریشانی چھپا نہیں پائیں. اس بیچ وہ تانیہ کا موبائل بھی ٹرائی کرتی رہیں پر کنیکٹ نہیں ہو سکا تو انہوں نے نور الہدیٰ کو فون کر دیا. بیکار میں پریشان ہو رہی ہو، آ جائے گی، بچی نہیں ہے.
پھر جہاں بھی گئی ہے خود اپنی مرضی سے گئی ہے، پر اس کا موبائل کیوں بند ہے؟ اچھا دیکھو میں گھر آ رہا ہوں، اب تم آرام سے بیٹھ جاؤ، پریشان مت ہونا، پھر وہ کچھ دیر میں ہی گھر۔ ابھی تک کسی نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ نور الہدیٰ چینج کر کے آئے اور کھانا لگوا دیا۔ کھانا کھا کر انہوں نے بچوں کو سونے کے لیے بھیجا کہ انہیں صبح کالج جانا تھا۔ بابا جان کو انہوں نے کمرے میں جانے کو کہا، نہ وہ خود ہی گئے، اور اب یہ تینوں لاؤنج میں تانیہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ 11:30 بجنے تک بابا جان بھی ٹھیک ٹھاک پریشان ہو گئے تھے۔ پریشان تو اب نور الہدیٰ بھی تھے، مگر چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دے رہے تھے، لیکن ان کا اضطراب بھی اب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ 2 بار تانیہ کا نمبر ٹرائی کر رہے تھے۔ 12 بجے کے قریب اس کی کار پورچ میں آ کر رکی تو مریم ایک دم ہی باہر جانے کو کھڑی ہو گئی۔ خود نور الہدیٰ کی بھی جان میں جان آئی تھی، مگر وہ متانت سے بولے، نارملی بیہیو کرنا، دیر سویر ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ مریم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تانیہ لاؤنج میں آئی تو اس کا دھواں دھواں چہرہ دیکھ کر نور الہدیٰ اور بابا جان بھی پریشان ہوئے۔ اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے دیکھ کر تانیہ کی نظر گھڑی پر گئی اور شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے دیر ہو گئی۔ وہ تو کوئی بات نہیں، مگر موبائل تو آن رکھنا چاہیے تھا۔ بابا جان نرمی سے اس کی غلطی کی نشاندہی کر رہے تھے۔ موبائل آف تو نہیں ہے؟ بولتے ہوئے اس نے اپنا موبائل چیک کیا اور بولی، اوہ ہو، بیٹری لو ہے، تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مریم اپنی فکر مندی چھپا نہیں پائیں۔ تانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پاس آ کے اس کا گال تھپک کر بولی، جاؤ جا کر سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ تانیہ روئی تو نہیں، مگر ماں کو پاس دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ آہستہ سے ان کے گلے لگی۔ مریم نے گھبرا کر نور الہدیٰ کی طرف دیکھا، وہ بھی الجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ تانیہ، کیا ہوا بیٹا؟ پریشان ہو؟ ماما کو بتاؤ بچے۔ وہ پیار سے اس کی پیٹھ تھپک کر اسے ریلیکس کر رہی تھی، پر وہ چپ ہی رہی تو وہ پریشانی سے کہنے لگیں، تانیہ بیٹا کچھ بولو، دیکھو پاپا بھی پریشان ہو رہے ہیں اور دادا جان بھی فکر مند ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تانیہ نے اپنے پاپا کی طرف دیکھا اور پھر دادا کی طرف۔ واقعی سب پریشان ہو گئے تھے۔ وہ مریم سے الگ ہو کر ان سے بولی، میں ٹھیک ہوں ماما، آپ سب ٹینس نہ ہوں۔ کیسے نہ ہوں جب تم ٹینس ہو ماما؟ تانیہ ان کی بات کاٹ کر بولی، انصر اچھا لڑکا ہے، آپ اسے ہاں کہہ دیں، تم خوش ہو؟ وہ اس کی ٹھوڑی چھو کر بولی تو تانیہ قصداً ذرا سا مسکرا کر کہنے لگی، آف کورس ماما، اپنی مرضی سے شادی پر راضی ہوئی ہوں، کسی نے زبردستی تو نہیں کی، پھر خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ اچھا میں سونے جا رہی ہوں، اب صبح بات ہوگی۔ اپنی بات کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ لاؤنج میں کھڑے تینوں شخص اپنی اپنی سوچ کی گرفت میں تھے۔ نور الہدیٰ نے اپنا قدم اٹھایا تو بابا جان ان کا ارادہ بھانپ کر بولے، اس وقت تانیہ کو اکیلا چھوڑ دو۔ نور الہدیٰ غلطی کی نشاندہی کر رہے تھے۔ موبائل آف تو نہیں ہے؟ بولتے ہوئے اس نے اپنا موبائل چیک کیا اور بولی، اوہ ہو، بیٹری لو ہے، تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مریم اپنی فکر مندی چھپا نہیں پائیں۔ تانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پاس آ کے اس کا گال تھپک کر بولی، جاؤ جا کر سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ تانیہ روئی تو نہیں، مگر ماں کو پاس دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ آہستہ سے ان کے گلے لگی۔ مریم نے گھبرا کر نور الہدیٰ کی طرف دیکھا، وہ بھی الجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ تانیہ، کیا ہوا بیٹا؟ پریشان ہو؟ ماما کو بتاؤ بچے۔ وہ پیار سے اس کی پیٹھ تھپک کر اسے ریلیکس کر رہی تھی، پر وہ چپ ہی رہی تو وہ پریشانی سے کہنے لگیں، تانیہ بیٹا کچھ بولو، دیکھو پاپا بھی پریشان ہو رہے ہیں اور دادا جان بھی فکر مند ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تانیہ نے اپنے پاپا کی طرف دیکھا اور پھر دادا کی طرف۔ واقعی سب پریشان ہو گئے تھے۔ وہ مریم سے الگ ہو کر ان سے بولی، میں ٹھیک ہوں ماما، آپ سب ٹینس نہ ہوں۔ کیسے نہ ہوں جب تم ٹینس ہو ماما؟ تانیہ ان کی بات کاٹ کر بولی، انصر اچھا لڑکا ہے، آپ اسے ہاں کہہ دیں، تم خوش ہو؟ وہ اس کی ٹھوڑی چھو کر بولی تو تانیہ قصداً ذرا سا مسکرا کر کہنے لگی، آف کورس ماما، اپنی مرضی سے شادی پر راضی ہوئی ہوں، کسی نے زبردستی تو نہیں کی، پھر خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ اچھا میں سونے جا رہی ہوں، اب صبح بات ہوگی۔ اپنی بات کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ لاؤنج میں کھڑے تینوں شخص اپنی اپنی سوچ کی گرفت میں تھے۔ نور الہدیٰ نے اپنا قدم اٹھایا تو بابا جان ان کا ارادہ بھانپ کر بولے، اس وقت تانیہ کو اکیلا چھوڑ دو۔ نور الہدیٰ فی الحال وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ نور الہدیٰ ان کی طرف دیکھ کر زہر خند لہجے میں بولے، میں اپنی بیٹی کو اس کے دکھوں کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، جیسے آپ نے اپنی بیٹی کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ملیحہ کے ذکر پر مریم کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، مگر مصلحتاً وہ کچھ بولے بغیر پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نور الہدیٰ نے ایک نظر جاتی ہوئی مریم کو دیکھا، پھر خود بھی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ لاؤنج میں تنہا رہ گئے بابا جان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ملیحہ کی موت کے لیے نور الہدیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان کا گال بھیگتے جا رہے تھے۔ نور الہدیٰ نے تانیہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔
نائٹ بلب کی روشنی میں وہ دوسری طرف کروٹ لیے بیڈ پر لیٹی تھی۔ آہستہ سے دروازہ بند کرتے بیڈ پر بیٹھ کر وہ کچھ بھی بولے بنا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ تانیہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے بے حس لیٹی رہی، پھر اس سے رہا نہیں گیا تو ایک دم سے کہتی پاپا کہتی پلٹ کر ان سے لپٹ گئی۔ پاپا کی جان! اس کے گرد بازو پھیلاتے نور الہدیٰ نے تانیہ کو اپنے پرشفقت حصار میں لے لیا۔ اس کا نام شایان ہے، میں اس سے پہلی بار فائزہ کے گھر پر ملی تھی، پھر وہ کچھ دن بعد یونیورسٹی آیا تھا۔ ان کے سینے پر سر رکھے آنسوؤں کے بیچ اٹک کر بتانے لگی۔ دھیرے دھیرے اسے تھپکتے نور الہدیٰ ہر سیکنڈ کے ساتھ 1 انچ خوف کی دلدل میں دھنستے جا رہے تھے۔ وجدان اور ملیحہ کا ذکر کیے بغیر تانیہ نے اپنے 3 سالوں کا ہر پل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ اپنی سوچوں سے ابھر کر نور الہدیٰ نے اپنے سینے پر سر رکھ کر سوتی تانیہ کو دیکھا۔ نہ جانے وہ کب سو گئی تھی۔ نور الہدیٰ کو یاد آیا وہ بچپن میں بھی اکثر کہانی سنتے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھ کر سو جایا کرتی تھی، مگر آج وہ کہانی سنا کر سوئی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان دیکھتے ہوئے انہوں نے کہانی کے آخری جملوں کو یاد کیا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، اس کے پیرنٹس کو کوئی پرابلم ہے، پر آپ فکر مت کریں پاپا، میں اسے بھول جاؤں گی۔ بھول جانا آسان نہیں ہوتا، اس کے چہرے سے بال سمیٹ کر ماتھا چومتے ہوئے نور الہدیٰ نے سوچا تھا۔ فائزہ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا، پھر اب بولنے کو بچا بھی کیا تھا؟ سب کچھ تو کہہ چکی تھی۔ ایک نگاہ سب کے چہروں پر ڈال کر وہ کسی کے کہے بنا ہی وہاں سے چلی گئی۔ کس نے سوچا تھا کہ راکھ میں آگ لگ جائے گی؟ خاموشی کو توڑتے ہوئے سمد نے وجدان سے پوچھا، اب تم کیا کرو گے؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے بیٹھے وجدان فیصلے پر پہنچ چکے تھے۔ میں ہادی بھائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آفاق برس پڑے۔ اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلے گا جانتے ہو؟ شایان کی بات بالکل ٹھیک ہے، گڑھے مردے نہ ہی اکھاڑے جائیں تو بہتر ہے۔ اس معاملے کو یہیں ختم کر دو۔ اگر معاملے کو ہوا دو گے تو بڑے طوفان کھڑے ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر طوفان میری زندگی سے نہیں ٹلتے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کم از کم خود سے طوفانوں کو دعوت مت دو۔ پھر تمہیں نور الہدیٰ سے بات کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے، جب شایان اور تانیہ خود ہی اپنی محبت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ سمیرا نے الجھ کر کہا، ایسے فیصلے اذیت کے سوا کچھ نہیں دیتے، اور میں شایان کو تکلیف سے گزرتا نہیں دیکھ سکتا۔ آخری سانس بھی اذیت سے لینے کی گارنٹی دے کر قسمت نے شایان کو مجھے سونپا تھا۔ وہ میرے جینے کی آخری وجہ ہے۔ آفاق نے ترہم سے انہیں دیکھا، اور جس دن تم نے قصر فروخی میں قدم رکھا پھوپھا جان تم سے تمہارے جینے کی آخری وجہ بھی چھین لیں گے۔ تو کیا کروں؟ اپنے بیٹے کی زندگی گروی رکھ کر اپنی سانسیں ادھار مانگ لوں؟ مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولے، پھر کہا، ملیحہ کہا کرتی تھی محبت بوجھ نہیں ہوتی، پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں اس کی بات میں کتنا سچ ہے۔ شایان اپنے گھر کے پورچ میں پولیس جیپ روک کر اترا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ شرٹ کے نیچے جسم کا وہ حصہ جہاں اس نے تانیہ کے آنسوؤں کی نمی محسوس کی تھی اب بھٹی کی طرح سلگ رہا تھا۔ شرٹ پینٹ سے باہر کھینچ کر اس نے گریبان کے بٹن کھول دیے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے شانے کو مسلنے لگا، مگر سانس کی آمد و رفت بدستور مشکل ہی رہی۔ اندرونی کشمکش جنون کا روپ دھار چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر ایک دھاڑ کے ساتھ سامنے دیوار پر دے مارا۔ اب وہ پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے دیوار پر مکے برسا رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ زخمی ہو چکے تھے اور ان سے خون بہنے لگا تھا، پھر بھی وہ رکا نہیں۔ اس کے توانا بازوؤں کی طاقت سے دیوار کا پینٹ تک اکھڑ چکا تھا، مگر دیوانگی تھی کہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اس نے کمرے میں رکھی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا پوری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ کرسیوں کو اس نے اپنی ٹھوکر سے الٹ کر رکھ دیا، بیڈ پر سے تکیہ اور چادر ہوا میں اچھال دیے۔ بیڈ ٹیبل سے لیمپ اٹھا کر دیوار پر مارنے کا ارادہ تھا کہ اس کے تار میں الجھ کر ساتھ رکھا فریم ٹیبل پر الٹ گیا۔ امی! لیمپ چھوڑ کر اس نے ملیحہ کی تصویر والا فریم دونوں ہاتھوں میں سے کسی قیمتی مگر نازک شے کی طرح احتیاط سے پکڑ لیا اور اپنی آستین سے فریم کے شیشے کو صاف کر کے چومنے کے بعد سینے سے لگاتا کمرے کے وسط میں آ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ دیوانگی آنسوؤں میں ڈھل گئی تھی۔ تصویر پر ہاتھ پھیرتا ہوا وہ سرگوشیوں میں کہہ رہا تھا، کتنے آرام سے آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ اپنے وجود کے حصے سے کوئی ایسے بے نیاز ہوتا ہے؟ زندگی کے ہر پل میں میں نے آپ کی کمی محسوس کی ہے۔ کہتے ہیں اولاد تکلیف میں ہو تو ماں قبر میں بھی بے چین ہو جاتی ہے۔ آج میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ کیا آپ چین سے ہیں؟ کیسی ماں ہیں؟ کبھی مجھے گود میں نہیں لیا، کبھی مجھے لوری نہیں سنائی، میں ٹھوکر کھا کے گرتا تھا تو کبھی آپ کے ہاتھ
मुझे थामने को नहीं बड़े तरस गया हूँ आपके एहसास को। पर क्या आज भी मुझे आपकी आगोश नहीं मिलेगी? अम्मी, मैं आपका बेटा हूँ, आप कैसे मेरी तकलीफ़ पर चुप रह सकती हैं? आज तो आ जाएं। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि अपनी माँ के गले लग सकूं? मलिहा की तस्वीर को सीने में भेज कर वो फूट फूट कर रो पड़ा। आई एम मिसिंग यू अम्मी। अब तक अपनी ज़िंदगी आपके बगैर ही जीता आया हूँ, पर आज आपके बगैर नहीं रह पाऊँगा। एक बार तो आकर मुझे सीने से लगा लें अम्मी, प्लीज़। माँ क़यामत के दिन अपनी औलाद को दूध की बहती धारें बख्शेंगी। मैं क्या रोज़े हशर भी खाली दामन लेकर आपके पास आऊँगा? कुछ तो मेरे पास भी हो अम्मी। अम्मी प्लीज़ अम्मी, अल्लाह के लिए। वो 27 साल का भरपूर जवान माँ को पुकारता छोटे बच्चे की तरह मचल मचल कर ऊंची आवाज़ में रो रहा था। तभी इसके दिल में दबी शदीद ख्वाहिश ने वहमे का रूप धार लिया। खुली खिड़की से आती हवा ने इसकी पेशानी पर बिखरे बालों को समेटा था, मगर शयान को इस हवा पर नर्म उंगलियों के लम्स का गुमान हुआ था। फिर इसे महसूस हुआ था कि इन्हीं उंगलियों ने इसके चेहरे पर से नमी को समेटा है। इसने सख्ती से भींची अपनी आंखों को धीरे से खोल दिया। आंखों की धुंधलाहट ने एक पैकर को तराशा था। अम्मी, इसकी आवाज़ में इतना सुकून था जैसे भीड़ भीड़ में बिछड़े बच्चे को अचानक से ही माँ नज़र आ जाए। मलिहा ने झुककर इसकी पेशानी पर होंठ रख दिया। 27 साल में पहली बार इसने ममता का लम्स महसूस किया था। लगा इसके चलते तपते वजूद में किसी ने पानी के छींटे डाल दिए हों। इसने बेखुद होकर मलिहा की आगोश में सर रख दिया। इसके जुनून को करार आने लगा और एक सुकून सा इसके रगों पे में सरायत कर गया और वह धीरे धीरे आंखें मूंद गया। घर पहुंचते ही वजदान सीधे शयान के कमरे में आए थे। कमरे में फैली अबतरी पर नज़र डालकर शयान के पास आ बैठे, जो कारपेट पर बेतरतीबी से लेटा बेसुध सो रहा था, और मलिहा की तस्वीर इसके दाएं गाल के नीचे दबी थी। इसके दोनों हाथों की पुश्त पर जमे खून को देखकर वजदान की पेशानी पर शक्नें उभर आईं। माँ पर गया है। इसकी दीवानगी भरी जज्बातियत पर वजदान हमेशा यही जुमला दोहराते थे। वो उठकर अपने कमरे में आए और अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर किचन में आ गए। स्टील के बर्तन में थोड़ा सा पानी गर्म किया, फिर इसे होल्डर से पकड़कर वापस शयान के पास आ गए और नीम गर्म पानी में डेटॉल मिलाकर रुई भिगो भिगो कर इसके हाथों पर से जख्म साफ करने के बाद फर्स्ट एड बॉक्स से मरहम निकाल कर लगाया। फिर दोनों हाथों पर बारी बारी पट्टी लपेट दी। इस काम से फारिग होकर वो उठे और तकिया तलाश करके शयान के सरहाने दो जानू होकर बैठे और आहिस्ता से इसका सर अपनी गोद में लेकर मलिहा की तस्वीर इसके गाल के नीचे से निकाली और तकिया रखकर इसका सर तकिए पर डाल दिया। फिर वहीं बैठे शयान के बालों में उंगलियां चलाने लगे। आज वजदान को भी मलिहा बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। अगले दिन तानिया दिन चढ़े सोती रही, क्योंकि छुट्टी का दिन था, इसलिए किसी ने जगाया भी नहीं। 12 बजे उठी तो नाश्ते में सिर्फ चाय का कप ही लिया और बाद में सबके साथ दोपहर का खाना खाया। किसी भी तरह के सवाल जवाब से बचने के लिए वो सारा वक्त उमैर और उज़ैर के साथ रही और खाने के बाद खुद ही क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम बना लिया। उज़ैर बैटिंग कर रहा था, नूरुल हुदा बॉलिंग करा रहे थे, तानिया और उमैर फील्डर्स थे और बाबा जान अंपायर। मरियम स्टैंड में बैठे शायकीन की तरह नारे लगा रही थी, शाबाश, छक्का लगाओ इस बाल पर। जब तक नूरुल हुदा खुद बेहोश होकर ना गिर पड़े, विकेट नहीं छोड़ना। बॉलिंग के लिए भागते नूरुल हुदा के और इनकी तरफ देखकर कहा, ओ बीवी, अल्लाह का खौफ करो, शौहर का बहुत हक होता है। वह तुर्की बोली, मैं सिर्फ बीवी ही नहीं, माँ भी हूँ, और माँ के लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि बच्चों का बाप भी नहीं। कमन उज़ैर, आज ज़रा अपने बाप के छक्के तो छुड़ाओ। उदास मत हो पापा। नूरुल हुदा की उतरी शक्ल देखकर तानिया इनसे बोली, बीवी ना सही पर बेटी आपके साथ है। थैंक यू स्वीट हार्ट, वो मजलूमियत से बोले। मैं नॉट, बस आप जल्दी से उज़ैर को आउट कर दें, फिर मैं बैटिंग करूंगी। उमैर घूर कर बोला, देखा पापा, ये लालची खतून आखिर आपका साथ क्यों दे रही है? इधर आओ, तुम्हें बताती हूँ। नाक पर ऐनक सही करके उमैर पर झपटी, जिसको मार कुटाई करनी है शौक से कर ले, पर याद रखना किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। ओके ओके। बाबा जान की वार्निंग पर सब अपनी पोजीशन पर वापस चले गए। नूरुल हुदा फास्ट बॉलर थे। लंबे रन नप के साथ उन्होंने बाल फेंकी, जिसे उज़ैर ने लान से बाहर भेज दी। एंड दैट्स अ सिक्स, अंपायर ने कमेंट्री की और मरियम तालियां बजाने लगी। बाल के पीछे भागती तानिया ने सफ़ेद शलवार कमीज़ में वजदान को वॉचमैन के साथ गेट पर देखा तो ठटक कर रुक गई। फिर फ़ौरन से इसने पलट कर नूरुल हुदा बाबा जान की तरफ देखा। वो लोग भी वजदान को देख चुके थे। नूरुल हुदा ने वॉचमैन को आवाज़ लगाकर कहा, आने दो।
وجدان اجازت ملتے ہی ان کی طرف آگے تانیہ کو انہوں نے قصدن نظر انداز کر دیا تھا۔ نور الہدا بھی کچھ قدم آگے بڑھ گئی۔ السلام علیکم۔ وجدان نے اپنائیت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ مصافحہ کے لیے بڑھایا، جسے تھامتے ہوئے نور الہدا کے چہرے پر ویسی ہی اجنبیت تھی جیسی بابا جان کے چہرے پر تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں ہادی بھائی؟ یہ ہادی کون ہے؟ عزیر نے آنکھیں نچا کر عمیر سے پوچھا۔ اس نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کر دیا، مگر نور الہدا چونک گئے تھے۔ انہوں نے غور سے وجدان کے چہرے کو دیکھا اور پوچھا، آپ ہیں کون؟ انہوں نے دھیرے سے کہا، میرا نام وجدان مصطفیٰ ہے۔ نور الہدا اور بابا جان ٹھٹک گئے، جسے محسوس کر کے بھی وہ بولے، شاید آپ کو یاد نہ ہو، پر میں آپ سے ایک بار پہلے مل چکا ہوں اور آج ہماری دوسری ملاقات ہے۔ نور الہدا نے غور سے انہیں دیکھا، اگر تم وجدان مصطفیٰ ہو تو یہ ہماری دوسری نہیں بلکہ تیسری ملاقات ہے، اور یہ ماننا میرے لیے مشکل ہے کہ تم اس دوسری ملاقات کو کبھی بھول پاؤ گے۔ نور الہدا نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، بہت سی یادیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان بھلا نہیں پاتا، مگر انہیں بھول جانے کی خواہش تو کر سکتا ہے، انہوں نے زیر لب کہا۔ پھر نور الہدا سے بولے، میں جانتا ہوں ہادی بھائی، مجھ سے ملنا آپ اور بابا جان کے لیے کچھ ایسا خوشگوار بھی نہیں، بلکہ شاید بابا جان تو میری صورت بھی نہ دیکھنا چاہتے ہوں، لیکن آپ دونوں سے ملاقات بہت ضروری ہو گئی تھی۔ نور الہدا انہیں دیکھتے رہے، پھر توقف کے بعد کہا، آؤ اندر چل کے بات کرتے ہیں۔ وہ مسکرائے، پھر بابا جان کی طرف مڑے جو انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ملاقات آپ کے بغیر ادھوری ہے بابا جان۔ وہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ آج تو اسے موقع دیں بابا جان کہ یہ اپنی بات کہہ سکیں۔ انہیں خاموش دیکھ کر نور الہدا نے یاسیت بھرے انداز میں اصرار کیا تھا۔ بابا جان کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ وجدان کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے وہ آگے بڑھے، پھر وہ تینوں ساتھ ساتھ چلتے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ ماما، آپ انہیں جانتی ہیں؟ تانیہ نے مریم کو کریدا۔ نہیں، اور آپ نے سنا ماما وہ پاپا کو ہادی بھائی کہہ رہے تھے؟ عزیر نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو مریم بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، میں نے کسی کو نور الہدا کے لیے یہ نام استعمال کرتے نہیں سنا، شاید پرانے ملنے والے ہوں